انسان کا حسن یہ ہے کہ غلامی کے مقصد کو انسان سمجھے۔ ایک غلام کی زندگی آقا کے فیصلے کے مطابق ہی گزرتی ہے۔ غلام کبھی اپنی مرضی اپنی خواہشات کی زندگی نہیں جیتا۔ اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال یہی تھا کہ پوری زندگی حضور کے غلاموں نے حضور کی غلامی کے لیے ہی اپنے آپ کو وقف کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بنیاد پہ یہ فیصلے ان کے لیے کیے۔ اب غور کریں، جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ حضور کی زندگی اتنی سادہ زندگی، اپنے غلاموں کے لیے حضور کا حال اور حضور کی محبت اپنے غلاموں کے لیے اتنی تھی۔ اس سے اندازہ لگ جاتا ہے جب آقا اپنے غلاموں سے اتنی محبت کرتا ہے، پھر غلاموں کا انداز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غلامی کا کس طریقے سے رہا ہوگا۔ آج ہمارے تکبر کے بوتی ٹوٹتے نہیں ہیں۔ آج ہمارے حال یہ ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ موٹا ہوتے جا رہا ہے۔ انسان اپنی خود کی فریب کاریوں کے اندر اس طریقے سے ملوث ہے کہ کوئی سمجھا بھی دے تو اس کے تکبر کے بت اس کے اندر کے معاملات ٹوٹتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ تو آج ہمارا حال ہے نا۔ آؤ مدینے کی گلی کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، اور صحابہ میں نام کون سے ہیں؟ عمر فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان غنی، اور ایسے اجلہ صحابہ، عشرہ مبشرہ میں جن کے نام آتے وہ صحابہ حضور سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ اتنی دیر کے اندر ایک عورت ایک اوٹ سے جھانک رہی ہے حضور کو مسجد نبوی کے اندر۔ حضور نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال جاؤ اور اس بڑھیا کو بلا کے لاؤ، اس کا مسئلہ کیا ہے۔ وہ کافی عمر کی عورت تھی، اس کے لیے پردے کی حدیں ختم ہو چکی تھی۔ وہ مسجد کے اندر صحن میں تشریف لائی۔ اس نے کہا کہ مجھے مصطفیٰ جان رحمت سے کہا میں حضور سے بات کرنی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان سے اٹھے اور اس اکیلی بڑھیا کے پاس پہنچے۔ سبحان اللہ۔ آج ایک بیٹے کے لیے پانی کا گلاس اٹھ کے لینا مشکل ہے نا۔ آج اگر باپ کوئی بات کہہ دے تو پھر تو اس کے لیے تو ڈر لگتا ہے باپ کو کہ میں بیٹے سے بات کروں کہ نہ کروں۔ ماں کو ڈر لگتا ہے کہ میں بیٹے سے بات کروں کہ نہ کروں، اس کے مزاج کے مطابق بات ہے کہ نہیں ہے۔ مگر یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے کہ صحابہ کو چھوڑ کے حضور ایک بڑھیا کے لیے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا بڑھیا بتا کیا کام ہے اماں، میں بات سنوں گا۔ اس نے کہا کہ یہاں نہیں بات کرنی، مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور بہت سارے دکھڑے آپ کو سنانے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ آپ میرے ساتھ باہر چلیں۔ حضور باہر تشریف لے گئے۔ اس نے کہا کہ یہاں بھی بات نہیں کرنی، میدان میں چلے۔ حضور میدان میں تشریف لے گئے۔ کتاب کے الفاظ کہتے کہ وہ بڑھیا نہ جانے کتنے وقت تک کے حضور کو لے کے کھڑی رہی، اور کھڑے ہونے کا انداز یہ تھا کہ بس حضور کو اپنی باتیں بتاتی جاتی، حضور وہ باتیں سنتے جاتے، حضور کو اپنے بارے میں بتاتی جاتی، حضور سنتے جاتے۔ جب وہ بتا بتا کے تھک گئی نا، تو پھر اس نے اپنے طرف سے کہا کہ حضور میں جاؤ، تو حضور مسکرا پڑے۔ آقا فرماتے کہ تم جانے کے لیے کہتی ہو اس لیے بھیج رہا ہوں، مگر یاد رکھنا میں نے جانے کے لیے نہیں کہا۔ یہاں پر یہ بھی ایک بات ملتی ہے، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور کا در ہے جہاں پر لفظ نہ نہیں ہے، جو جاتا ہے اس کو نواز دیا جاتا ہے۔ تو حضور نے کہا میں نے جانے کے لیے نہیں کہا، اگر تو جانا چاہتی تو جا سکتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ جب وہ جانے لگی تو حضور نے کچھ جملے کہے اس سے، وہ جب جملے اس نے سن لی نا تو اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی۔ جو ابھی تک رو رو سنا رہی تھی وہ مسکرا پڑی، اور حضور جب واپس تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے تھے۔ کہا کہ حضور آپ نبوت کا جسم لے کے اس کے ساتھ میں اتنی دیر تک کھڑے رہے، آپ جانتے ہو بڑھیا کون ہے؟ آقا فرماتے آپ بتا دو۔ عمر فاروق اعظم کہتے حضور وہ بڑھیا کا حال یہ ہے کہ مدینے کے اندر لوگ اسے پاگل کے لقب سے یاد کرتے ہیں، لوگ اسے پاگل سمجھتے ہیں، اور وہ جس جگہ جاتی ہے لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل دیتے ہیں، کوئی اسے منہ نہیں لگاتا۔ آپ اتنی دیر لے کے کیوں کھڑے رہے؟ کوئی اس کو سنتا بھی نہیں ہے۔
پھر آپ نے اتنی دیر تک کہ اس کی سنی کیوں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر فاروق اعظم سے کہا عمر اس کی پوری مدینے میں کوئی نہیں سنتا. حضور کے جملوں کا لطف لینا, حضور کے جملوں کا سکون دیکھنا کہ ہمارے قلب کے اوپر کتنا سکون دیتے حضور کے جملے. آج بھی کوئی در مصطفیٰ سے قریب ہو تو جو سوغاتیں اس بڑھیا کو ملی کیا وہ ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی؟ سوچے حضور نے کیا کہا ہوگا جب حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ حضور پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا پڑے. آقا نے کہا عمر پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا, اگر میں بھی نہ سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ اگر میں بھی اس کی نہ سنوں گا تو پھر اس کا سننے والا کون ہے؟ حضرت عمر نے کہا حضور یہ تو آپ ہی کی شان ہے, یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں, ورنہ یہ لب کہا فریاد سنانے کے لیے. پھر حضرت عمر فاروق اعظم کہتے حضور جاتے جاتے آپ نے کچھ جملے کہے اس سے, وہ مسکرا رہی تھی. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب اس کی ہمت ٹوٹنے لگی تو میں نے جاتے جاتے اس کو ہمت دی. کہا کہ بڑھیا تو آج آ کے گئی ہے نا, تو جا رہی ہے, مگر سن لے جب بھی تجھے کچھ سنانے کا دل ہو اور پورے مدینے میں کوئی نہ سنے تو تب بھی آمنہ کے در پہ آ جانا, وہ آمنہ کے لال کے در پہ آ جانا, اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے خیر کے فیصلے فرما دے گا, میں سنوں گا تیری بات. ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ تعویذ سے حل ہو, میں اکثر کہتا ہوں ضروری نہیں کہ وہ انسان تعویذ ہی دے تو مسئلہ حل ہوگا. حضور کی امتیوں کا غم سننا بھی تو نبی کی سنت ہے. ہم نمازوں کے علاوہ مسجد میں بیٹھ جائیں, کسی کا درد سن لیں, کسی کا دکھ بانٹ لیں, کسی سے اس کے مسئلے کے اوپر بات کر لیں, کوئی طالب علم اس سے پڑھائی کے معاملے میں بات کر لیں. ہم نماز کے علاوہ مساجد کے اندر رکنے کا معمول کریں تاکہ جو ہماری قوم بھاگتی نا اس کو رکائے مسجد کے اندر. کم از کم اس کے دل میں یہ بات تو ہو کہ مسجد کے اندر آنے کے بعد میں کسی دیندار کے پاس اپنا دل کا درد بیان کر سکتا ہوں. آج حال یہ کہ دینداروں نے غم سننا چھوڑ دیا اور پھر سیٹ اور بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے ملک کے گھر پہ جانے لگے, کیا یہ بڑا پیسے والا ہے اس کے وہاں جائیں گے. مگر امت کے غریب مسجد میں آ کے تنہا دیکھنے لگے کہ کون ہے جو ان کی بات سنے. اور آج ہمارے پاس وقت ہی موجود نہیں ہے. جب ہم انہیں وقت نہیں دیں گے تو پھر یہ لوگ اسموکنگ کے لیے وقت نکالیں گے, پھر یہ لوگ ڈرنکنگ کے لیے وقت نکالیں گے, یہ لوگ دنیا کے ہر وہ گناہ جو دنیا میں عام ہو رہے اس کے لیے وقت نکال لیں گے. اس لیے اس سے پہلے کہ اپنے غم کسی دوسرے کے پاس جا کے شیئر کرے اور وہ نشے کی طرف دعوت دے, ہم بیٹھ جائیں. یہ بیٹھ کے سننا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے, بیٹھ جایا کریں. حضور نے کہا جب کوئی نہ سنے تو میری بارگاہ میں سنانے کے لیے آ جانا, آمنہ کا لال سنے گا. یہ آمنہ کے لال کا در ہے, سنی جائیں گی یہاں پر. آج ہم سوچیں ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے, ہمارے پاس کسی کا مذاق اڑانے کے لیے وقت ہے, ہمارے پاس ہماری عبادت کے تکبر کے لہجے گنگنانے کے لیے وقت ہے. مرشد کہا کرتے تھے نشان سجدہ سجا کر غرور مت کر, وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے. وہ رب ہے, وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے. یہ تو حضور کی ذات ہے نا, حضور کے غلاموں نے بھی غلامی کا حق ادا کیا. آؤ حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں. سرکار غوث پاک نے حج کا ارادہ کیا. پہلے سفر پیدل یا جانوروں پہ ہوتے تھے. جب ارادہ کیا تو کئی مریدوں کا جمع غفیر حضرت کے ساتھ پہنچا. ایک علاقے کے اندر پہنچے تو وہاں پر جتنے امیر تھے سب کے سب تیاریاں کرنے لگے. کہا کہ آج پیر مرشد ہمارے وہاں آئیں گے, آج سرکار غوث پاک کی آمد ہوں گی, ہم خوب برکتیں لوٹیں گے, ہم خوب رحمتیں لوٹیں گے, حضرت کی دعائیں لیں گے. اسی بستی میں غریب بھی رہتا تھا جس کے گھر میں کھانے کے لیے نان شبینہ کے لیے بھی چیز موجود نہیں تھی. اس سے گھر کے اندر کھانے پکانے کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ بچی کی شادی بھی تھی. وہ قرض لے کے بھی شادی نہیں کر سکتا چونکہ پورے شہر میں کوئی قرض دینے والا بھی نہیں تھا, مگر وہ تھا قادری. یہ ہم کہہ دیتے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, یہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا کہنا آسان ہے. قادری ہونا, رہنا, اٹھنا بڑا مشکل ہے. دیکھو وہ غریب قادری ہے نا جس کے پاس سیٹوں کی طرح دولت نہیں ہے. اس نے دل میں خیال کیا کہ ایک طرف بیٹی کی شادی کے مسئلے, دوسری طرف سرکار غوث پاک کی آمد, میں کیا کھلاؤں,
میرے تو خود کھانے کے لالے پڑے ہوئے، بلکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کسی سیٹ کے وہاں دعوت ہو تو میرا بھی جانا ہو جائے، میرا بھی کام ہو جائے۔ مگر وہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے رو رہا تھا۔ کیا دیکھا کہ اسے گھر کے باہر نعرہ تکبیر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب اس نے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی دروازے پہ کھڑے۔ کہا کہ حضور میرے در پہ؟ کہا کہ آج تیرا مہمان بننے کے لیے آیا ہوں، آج تیرا مہمان بننے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، قدموں میں گر گیا۔ سرکار غوث پاک نے اٹھایا، کہا کہ چلو لنگر کی تیاری کرو۔ سبحان اللہ، بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ ہم کسی امیر کے وہاں جا کے اپنا پیٹ بھریں گے، اس سے بہتر ہے کہ آدھی روٹی کسی غریب کے وہاں بیٹھ کے کھا لے تو شاید کہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ ہاں، پرہیز کیا کرے۔ لنگر بناؤ، لنگر بننے لگے۔ لوگوں نے تحفے لانے شروع کیے، جو تحفے لاتا غوث پاک کو دیتا، غوث پاک گھر میں رکھ دیتے۔ جو تحفے آتے غوث پاک کو ملتے، غوث پاک گھر میں رکھ دیتے۔ لنگر چلا، دسترخوان بچھے، لوگوں نے کھائے۔ وہ دل ہی دل میں رونے لگا کہ سرکار غوث پاک نے اس غریب کو مشہور کر دیا۔ سبحان اللہ، غوث پاک میرے وہاں پہ رکے، مشہور کر دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ تیرا کرم ہے یا غوث کہ بنا لیا ہے اپنا۔ کہا مجھ سا یہ کمینہ، کہا سلسلہ تمہارا۔ کہا کہ حضور کرم ہو گیا آپ کا، آپ نے مجھے اپنا بنا لیا۔ الحمدللہ، دلی دل میں سوچ رہا ہے کہ حضور نے مشہور بھی کر دیا، گھر میں کھانے کے لیے بھی دے دیا، لنگر بھی لٹا دیا، اور میری تو بات بن گئی ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا نا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ بات جن کی بنتی ہے نا، بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگو گے تم ہی دو گے، اور تمہاری ہی در سے لو لگی ہے۔ جب جانے کا وقت آیا نا، صبح کے وقت، سرکار غوث پاک اس کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، اس کو سینے سے لگایا اور کہا جا رہا ہوں، مگر یہ تو بتا تیری بیٹی کی شادی ہے نا۔ سبحان اللہ، تو شادی کے لیے پریشان تھا نا، دیکھ جتنا کچھ چاہیے تھا راتوں رات جمع کروا دیا، سکون سے شادی کر لینا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث پاک کی۔ یہ حضور کی سنتوں تو سیکھا تب جائے غوث اعظم بنے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف نام کے قادری ہیں، نہ ہمیں عاجزی ہے، نہ انکساری ہے، نہ خاک ساری ہے، نہ ہمارے اندر تقوی ہے، نہ خود کو گرانے کی صلاحیت ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے یہ بڑی خوب بات کہی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ میں عمدہ مثال تھا، میں خوش ہوا خود کو خطاوار دیکھ کر۔ لوگ ہر اپنے آپ کے اندر اپنے اپنی وصف رکھتے ہیں، میں کوئی نیچے گرنے تیار ہی نہیں ہے۔ مرشد کہا کرتے تھے کہ سنگ مرمر پہ چلنے سے بہتر ہے کہ زمین کے اوپر چلو، زمین پہ چلنے والا کبھی پھسلتا نہیں ہے، سنگ مرمر پہ چلنے والوں کے پھسلنے کے خدشات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے غوث زمین پہ بیٹھ کے آسمانوں کی بات کرتے تھے، اللہ نے وہ شان بخشی تھی۔ اسی لیے آج بہت ضروری ہے کہ حضور کا وصف ہمارے اندر موجود ہو، اس کا صدقہ ہمارے اندر موجود ہو، حضور کے اوصاف کا صدقہ لوگ ہمارے اندر دیکھیں، ورنہ یاد رکھے زندگی ہماری نکل رہی ہے، نہ جانے کب مکمل ہو جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگوں کو محبتیں بانٹیں۔ بہت نفرتیں ہو گئی، اب محبتیں بانٹنے کا وقت ہے، ورنہ یاد رکھنا یہ دل کا میل اگر دل کے میل کے ساتھ گیا تو پھر ہمارے پاس بچے گا کچھ نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم اس بات کی طرف توجہ دیں۔ ایک بزرگ تھے، اپنے بیٹے کے ساتھ میں تہجد کے وقت اٹھے تو بیٹے نے بستی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ابو دیکھو نا، پوری بستی تہجد کے وقت سوئی ہوئی ہے، کتنے غفلت والے لوگ ہیں۔ والد محترم بڑے اللہ والے پائے کے بزرگ تھے، یہ نہیں کہا کہ بیٹے ہاں دیکھو ہم کتنے بڑے تہجد گزارے، آج تو ہمارے قصیدے ختم نہیں ہوتے نا، آج تو ہماری غلامی غوث اعظم کے تعلق سے کچھ بھی سندیں موجود نہیں ہیں، آج ہمارے قصیدے پہ قصیدے ہیں۔ مگر وہ اللہ والے اتنا چھپاتے تھے خود کو، کہتے کہ بیٹے تو اٹھ کے بستی والوں کے سونے کو دیکھ رہا ہے، بہتر یہ ہوتا تو بھی سویا ہوا رہتا، تو نے اٹھنے کے بعد بھی بستی والوں کے عیبوں کو دیکھا، تو نے اٹھنے کے بعد بھی بستی والوں کے سونے کو دیکھا، کاش کہ تو بھی سویا ہوا رہتا اور تو بھی تہجد نہ پڑھتا۔ اگر تجھے تہجد پڑھنی چپ چاپ پڑھ لے، یہ تیرا عمل ہے، تو بستی والوں کے لیے کچھ مت کہے، یہ ان کے عمل ہے کہ وہ سو رہے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر
محبتوں کے فیصلے عطا فرمائے، ہمارے دلوں سے تکبر ریاکاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے، ورنہ یاد رکھے پھر ہم تو آخر میں یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے۔ ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت، دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔